ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. آج جو ہیں ہم کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن لیکچرز کی طرف آ رہے ہیں، تو آج ہم پہلا آن لائن لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے کلاس میں اسینشلی جو ہماری ڈسکشن رہی ہے وہ میٹیلک اسٹیٹ کے حوالے سے رہی ہے، اور میٹیلک اسٹیٹ جو ہے اس کے کو ہم نے ابھی ماڈل کیا ہے ایز اے گیس آف فری فرمیونس، اور ہم نے جو لو ٹیمپریچر پراپرٹیز اس کی سمجھنے کی کوشش کی ہے. گراؤنڈ اسٹیٹ جو ہے ٹیمپریچر T = 0 پہ جو اسٹیٹ ہے وہ فلڈ فرمی سی ہے. یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. اب جو ہے یہاں سے جو ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ فری فرمی گیس والا جو ماڈل ہے، ڈور کلوز کر دوں. فری فرمی گیس والا جو ماڈل ہے وہ اسینشلی سنگل الیکٹران یا سنگل پارٹیکل ماڈل ہے. اب یہاں سے آگے جو ہم ڈسکشن جس کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اور جو انٹرسٹنگ نئے اسٹیٹس یا فیزز آف میٹر رائز کر سکتے ہیں، ان میں انٹریکشنز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ انٹریکشنز کو کیسے انکلوڈ کیا جائے، اور فزیکل پراپرٹیز اور فیز ٹرانزیشنز کو ہم کیسے سمجھیں کہ ایک میٹیلک جو اسٹیٹ ہے یا میٹیلک فیز جو ہے اس سے کوئی اور فیز جو ہے میں ٹرانزیشن، اس کو ہم کس طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں ان دا پریزنس آف وین دیر انٹریکشنز بٹوین دا الیکٹرانس. تو اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کنوینئنٹ طریقہ جو ہے وہ سیکنڈ کوانٹائزیشن کا ہے. تو سیکنڈ کوانٹائزیشن جو ہے نا وہ ہمارا اب نیکسٹ ٹاپک ہے. اور ادھر ہم جو ہیں سیکنڈ کوانٹائزیشن کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکنڈ کوانٹائزیشن جو چیزیں فرسٹ کوانٹائزیشن میں کی جا سکتی ہیں، سیکنڈ کوانٹائزیشن کوئی نئی فزکس تو نہیں لاتی، مگر ایک بہت بڑی کنوینئنس لاتی ہے. جو وہ اٹ میکس پاسبل کہ آپ بہت ساری چیزیں کیلکولیٹ کر سکیں. سو سیکنڈ کوانٹائزیشن کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ مینی پارٹیکل سسٹمز کے لیے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو لیٹس فرسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. کوانٹم میکینکس میں جو ایک آئیڈینٹیکل پارٹیکلز کا کانسیپٹ ہے اس کو پہلے سمجھنا ہوگا. اور میں یہ زیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے جو کوانٹم میکینکس کے کورسز ہیں اس میں آپ نے یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھی ہوں گی اور ڈسکس کی ہوں گی. تو اس لیے مگر میں کوئک ریویو اس کا کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیٹس اسٹارٹ ود اے سچویشن ویئر وی ہیو ٹو پارٹیکلس. تو ابھی ہمارے سامنے پہلا کوشچن یہ ہے، وائی ڈو وی نیڈ سیکنڈ کوانٹائزیشن؟ آبویسلی اسی کے کوشچن کے ساتھ یہ بات ریلیٹڈ ہے کہ فرسٹ کوانٹائزیشن کیوں سفیشینٹ نہیں ہے. یعنی فرسٹ کوانٹائزیشن جو فارملزم ہے، فرسٹ کوانٹائزیشن سے مراد وہ فارملزم ہے جو آپ نے ایلیمنٹری کوانٹم میکینکس میں اسٹڈی کیا ہوا ہے. اسینشلی جو شروڈنگر فارملزم ہے جس میں آپ ویو فنکشن لکھتے ہیں، اس کی ٹائم ایوولوشن جو ہے وہ شروڈنگر ایکویشن کو فالو کرتی ہے اینڈ سو فورتھ. تو یہ اسینشلی جو ہے یہ فرسٹ کوانٹائزیشن فارملزم اسے آپ کہہ سکتے ہیں، جسٹ ٹو ڈسٹنگوش اٹ فرام سیکنڈ کوانٹائزیشن. اگرچہ یہ نام سیکنڈ کوانٹائزیشن جو ہے وہ کوئی اتنا اپروپریٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ کنونشنل ٹرم یہی استعمال کی جاتی ہے تو یہ جاننا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں وائی ڈو وی نیڈ سیکنڈ کوانٹائزیشن، تو پہلا کویشچن تو یہ اس کا سب کویشچن یہ بن جاتا ہے کہ وائی از فرسٹ کوانٹائزیشن ناٹ گڈ انف. یعنی کہ اگر ہم جو ابھی تک ہم نے کوانٹم میکینکس سیکھی ہے اور جو فارملزم سیکھا ہے اس کو اگر آپ شروڈنگر فارملزم کہتے ہیں، اگرچہ کوانٹم میں سے کئی ڈفرینٹ فارملزمز ہیں، مگر سمجھنے کے لیے اگر آپ اسے شروڈنگر فارملزم ہی لے لیں تو کیوں وہ سفیشینٹ نہیں ہے جب ہم مینی پارٹیکل سسٹمز کو ڈسکس کر رہے ہیں.
even without interactions, even if we do not have interaction between particles, but if we have a many particle wave function, why is it so inconvenient? کیوں many particle wave function جو ہے وہ convenient نہیں ہے چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے فزیکل پراپرٹیز؟ تو یہ اس کا سب کویشچن ہے، تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا سب سے پہلے. اور پھر دوسرا اوبویسلی تیسرا کویشچن جو ہمارا آئے گا تو پرابیبلی مجھے لکھنا چاہیے کہ فرسٹ کویشچن جو ہے نا ہمارا یہ ہے. تو جب ہم یہ کویشچن فرسٹ کویشچن کا آنسر دے دیں گے تو ہمیں بیسکلی ہم سیکنڈ کوانٹائزیشن کا بھی آنسر دے دیں گے، اور پھر ہم اس کویشچن کی طرف آئیں گے کہ واٹ از سیکنڈ کوانٹائزیشن، واٹ از دا فارملزم آف سیکنڈ کوانٹائزیشن آف سیکنڈ کوانٹائزیشن. اچھا جی، تو سب سے پہلے تو کہ فرسٹ کوانٹائزیشن ایڈیکویٹ کیوں نہیں ہے، وائی از اٹ ناٹ گڈ انف ٹو سالو مینی پارٹیکل پرابلمس. تو پہلی چیز تو یہ ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا اس کا آنسر دینے کے لیے کہ مینی پارٹیکل ویو فنکشن کی بات کرنی پڑے گی. اور اس میں بھی ہم پہلے یہ کہتے اپروکسیمیشن یہ ہماری ہے کہ پارٹیکلز آر نان انٹریکٹنگ، پارٹیکلز ناٹ انٹریکٹ. تو ہم جو کنسیڈر کر رہے ہیں سچویشن وہ یہ ہے کہ وی ہیو اے مینی پارٹیکل سسٹم، سے 10 to the 23 Avogadro's number of electrons in some small volume, and those particles such as electrons are not interacting with each other، وہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے. تو ان کا مینی پارٹیکل ویو فنکشن کیا ہوگا، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم وہ مینی پارٹیکل ویو فنکشن لکھیں گے تو یہ سوال کہ فرسٹ کوانٹائزیشن کیوں جو ہے کنوینئنٹ نہیں ہے وہ واضح ہو جائے گا. تو پہلے ہم مینی پارٹیکل ویو فنکشن کی ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز جو اس میں آ جاتی ہے، جو کہ جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کانسیپٹ آف آئیڈینٹیکل پارٹیکلس. ٹھیک ہے کہ کوانٹم میکینکس میں جو ہے الیکٹرانز جو ہیں آل الیکٹرانز آر آئیڈینٹیکل unless they are in different spin projection states or they're in different positions. Otherwise you cannot distinguish one electron from another, essentially because they're excitations of the same matter field, which is the electron field. کیونکہ ابھی تک ہم نے فیلڈس کی بات نہیں کی، تو مگر یہ کہ in the back of your mind یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو ہے کلاسیکل فزکس میں وی کین ہم ایسوشیٹ کر سکتے ہیں ٹریجیکٹریز ود دا پارٹیکلس، مگر آپ کو پتہ ہے کہ کوانٹم میکینکس میں ٹریجیکٹریز پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یو کی ناٹ ڈیفینیٹلی نو دا پوزیشن اینڈ ویلاسٹی آف اے پارٹیکل، دیر از این انسرٹنٹی دیئر. تو اس لیے اگر آپ یہ بھی کہیں کہ میں ایک پارٹیکل اور دوسرے پارٹیکل کو جو ہے وہ ایک طرح سے لیبل کر سکتا ہوں اور اس کی کو فالو کر سکتا ہوں کہ یہ پارٹیکل ادھر ہے اور یہ پارٹیکل ادھر ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کوانٹم میکینکس میں. تو کوانٹم میکینکس میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو کانسیپٹ آف آئیڈینٹیکل پارٹیکلس ہے، الیکٹرانز آر آئیڈینٹیکل، آل پروٹونز آر آئیڈینٹیکل، آل نیوٹرانز آر آئیڈینٹیکل، آل فوٹونز آر آئیڈینٹیکل اینڈ سو فورتھ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک لارج کلیکشن آف الیکٹرانز ہو تو ہمیں ان تمام الیکٹرانز کا جب ویو فنکشن لکھنا ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ تمام الیکٹرانز جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں، اور اس کی وجہ سے کچھ کنسٹرینٹس آ جائیں گے ویو فنکشن کے اوپر، مینی پارٹیکل ویو فنکشن کے اوپر، مینی الیکٹران ویو فنکشن کے اوپر. اور وہی جو ہے اس چیز کو انکنوینئنٹ بناتے ہیں کہ فرسٹ کوانٹائزیشن ہمیں بہت دور تک نہیں لے جا سکتی. چلیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ لیٹ اس کنسیڈر سمپل ایگزامپل ویئر وی ہیو not identical but two particles which can be distinguished.
To understand the concept of identical particles, to understand how to write the many particle wave function, identical particles, let us begin with two distinguishable particles. तो आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल ले रहे हैं, दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, मगर जो सिंपलेस्ट केस हो सकता है मैनी पार्टिकल वेव फंक्शन का वो ये है कि एक से ज़्यादा पार्टिकल, और एक से ज़्यादा का मतलब है दो पार्टिकल, तो वो सिंपलेस्ट केस है. और लेट्स जस्ट कंसीडर दैट दीज टू पार्टिकल्स आर इन सम पोटेंशियल वेल, इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल. सो अपनी आसानी के लिए हम वन डायमेंशनल कंसिडर कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है हायर डायमेंशंस में भी जो कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर रहे हैं. तो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल समझ लें, उसमें दो पार्टिकल्स हैं, एंड लेट्स राइट द हैमिल्टोनियन ऑफ दोज टू पार्टिकल्स. वन पार्टिकल वन इज एट पोजिशन x1, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन ये है, उसका मास m1 है, एंड द पोटेंशियल दैट एक्ट्स ऑन इट इज लेट्स से Vx1, एंड तो टोटल हैमिल्टोनियन में आपके पास दो टर्म्स आ जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल वन, सॉरी द टू आना चाहिए, टू स्क्वेयर्ड, जो पार्टिकल टू है उसका मास m2 है और पोजीशन x2 है, काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन उसकी ये है, और पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूशन Vx2 लिख लेते हैं. वन डायमेंशन में ये हम समझ लेंगे दे आर टू पार्टिकल्स, और उनका जो पोटेंशियल वेल का पोटेंशियल है फॉर पार्टिकल वन इज Vx1, पार्टिकल टू एट पोजीशन x2 उस पर जो की पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो गिवन बाय Vx2 है. कोऑर्डिनेट्स x1 और x2 जो हैं, कोऑर्डिनेट्स x1 और x2 जो हैं ये पार्टिकल वन की पोजीशन और पार्टिकल टू की पोजीशन को जाहिर कर रहे हैं. अच्छा, प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग particle 1 between x1 and x1 plus dx1 and particle 2 between x2 and x2 plus dx2 is given by, अब आपको पता है ये तो क्वांटम मैकेनिक्स का वन पार्टिकल तो आप करते रहे, यहाँ पे हमें जो लिखना पड़ेगा वो टू पार्टिकल वेव फंक्शन हम लिखेंगे. तो इसमें x1 x2 आ रहे हैं, वेव फंक्शन के जब एब्सोल्यूट स्क्वायर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है, और प्रोबेबिलिटी हासिल करने के लिए dx1 बिटवीन x1 एंड x1 प्लस dx1 एंड x2 एंड x2 प्लस dx2 जो है वो प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी. ठीक है ना. तो दिस इज जस्ट जो स्टैंडर्ड वन पार्टिकल वेव फंक्शन से प्रोबेबिलिटी हासिल करने का तरीक़ेकार है, उसी को हमने एक्सटेंड किया है टू पार्टिकल्स के लिए. ठीक है, ये दोनों पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, और एक पार्टिकल वन है, पार्टिकल टू है पोजीशन x1 x2 पे. तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई. अगर नॉर्मलाइज, अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ, इसी क्वान्टिटी को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूँ ओवरऑल x1 और x2, तो क्या आएगा आपके पास, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. ठीक है ना. तो अगर ये एक पोटेंशियल वेल के अंदर है तो जो लेंथ ऑफ द वेल है उससे बाहर जो है ये वेव फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा. तो सिर्फ अगर आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको विद इन द वेल ही
لمٹس آپ لے سکتے ہیں انٹیگریشن کی، اور وہ آپ کو 1 دے دے گا، جیسے کہ انفینٹ پوٹینشیل ویل سنگل پارٹیکل ان اے پوٹینشیل ویل والی پرابلم آپ نے کوانٹم میکینکس میں کی ہوئی ہے، اسی کی یہ ایکسٹینشن ہے۔ اچھا، اب کیونکہ یہ پارٹیکلز آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے، اور ہم جو ہے نا اسٹیٹ فنکشن یعنی یہ ویو فنکشن معلوم کرنا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف دا ویو فنکشنز آف پارٹیکل 1 اینڈ پارٹیکل 2، وہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے لیٹس جسٹ اس کے والے جو ہے ویو فنکشن، اس کو میں ایسے نشان لگا دیتا ہوں، اس کو جسٹ کیپٹل سائی سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹل ویو فنکشن آف دا ٹو پارٹیکل ویو فنکشن ہے۔ اور یہ اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو واٹ از دا ویو فنکشن، وہ ہم کیسے معلوم کریں گے؟ کیونکہ یہ ٹائم انڈیپینڈنٹ پرابلم ہے تو سمجھ لیں کہ میں آرگومنٹس نہیں لکھنا، وی بیسکلی ہیو ٹو سالو دا ٹائم انڈیپینڈنٹ شروڈنگر ایکویشن فار یہ کیپٹل سائی وچ از دا ٹو پارٹیکل ویو فنکشن، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہ دونوں پارٹیکلز آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے تو ہم جو ہے سیپریشن آف ویریبلس کا استعمال کر سکتے ہیں، سنس دا پارٹیکلز آر ناٹ انٹریکٹنگ، particles are not interacting, we can use separation of variables. جو ٹائم انڈیپینڈنٹ شروڈنگر ایکویشن ہے اس کو سالو کریں، ٹو سالو یہ ایکویشن 1 اسے کہہ دیں، ٹو سالو 1، ٹھیک ہے نا۔ اس سیپریشن آف ویریبل کا مطلب ہے کہ جب یہ پارٹیکلز آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے تو ٹو پارٹیکل ویو فنکشن جو ہے x1 x2 کے لیے اس کو لکھا جا سکتا ہے ایز سنگل پارٹیکل، ایز اے پروڈکٹ آف سنگل پارٹیکل ویو فنکشنس، تو یہ فیکٹرائز ہو جاتا ہے سنگل پارٹیکل ویو فنکشن کی طرف۔ تو دس از، اس میں یہ جو ویو فنکشن ہے یہ سنگل پارٹیکل ویو فنکشن ہے پارٹیکل 1 کا، اور یہ پارٹیکل 2 کا۔ آپ علیحدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیکل آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے تو اسینشلی ٹو پارٹیکل پرابلم بھی وہی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سنگل پارٹیکل پرابلم سالو کر رہے ہیں۔ پارٹیکل 1 کے لیے آپ نے سنگل پارٹیکل پرابلم سالو کی، یعنی سنگل پارٹیکل شروڈنگر ایکویشن سالو کی، اور جو ویو فنکشن آیا وہ یہ ہے، اور پارٹیکل 2 کے لیے آپ نے سالو کیا، اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، فائی کہہ دیتے ہیں، اور جو ٹوٹل ویو فنکشن ہے دونوں پارٹیکلس کا، جو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے، تو ٹوٹل ویو فنکشن از جسٹ دا پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ You can check this. I will not go through the detail, but you can check your quantum mechanics textbooks and you can show that اگر آپ یہ اس قسم کا ویو فنکشن لیں تو یہ ٹائم انڈیپینڈنٹ شروڈنگر ایکویشن کو سیٹسفائی کرتا ہے، یعنی اوپر والی ایکویشن کو سیٹسفائی کرتا ہے۔ اس میں کرنا کیا ہوگا آپ نے، یہ ہیملٹونین جو آپ کا ایج ہے اس کی جگہ آپ کو یہ سبسٹیوٹ کرنا ہوگا، اور جہاں پہ یہ کیپٹل سائی آ رہا ہے اس کی جگہ یہ سبسٹیوٹ کرنا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو یہ ٹائم انڈیپینڈنٹ شروڈنگر ایکویشن ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی ایک جو ہے صرف x1 پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ایک x2 پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور آپ جو ہیں یہ شو کر سکتے ہیں کہ جو ٹوٹل انرجی ہے وہ E1 پلس E2 ہے۔ اب دس از اونلی ٹرو if particles are not interacting with each other. ٹھیک ہے، دس از اسٹرکٹلی ٹرو اگر پارٹیکل آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے، تبھی آپ کے پاس جو سیپریشن آف ویریبلز ورک کرتا ہے کہ جو پارٹیکل 1 ہے اس کی ویو فنکشن پہ کوئی اثر نہیں ہے پارٹیکل 2 کی ویو فنکشن کا، لیکن اگر یہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ اس طریقے سے سیپریشن آف ویریبلس نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں پھر ہم اس طریقے سے یہ پروڈکٹ فارم میں نہیں لکھ سکتے، اور ٹوٹل انرجی ہے وہ علیحدہ پارٹیکل 1 اور پارٹیکل 2 کی حاصل کر کے ایڈ کر کے ہم اس طریقے سے نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ چیز ایک ذہن میں رکھنے والی ہے اور ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ اچھا، اب اس کو دیکھ کے آپ کو یہ بھی چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر 2 پارٹیکل جو ویو فنکشن ہے اور اس کی انرجیز جو ہیں وہ اسینشلی آپ سنگل پارٹیکل سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو 2 پارٹیکل ویو فنکشن ہے وہ سنگل پارٹیکل ویو فنکشن کا پروڈکٹ ہے، ٹوٹل انرجی جو ہے اٹس جسٹ دا سم آف دا سنگل پارٹیکل انرجیز۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو پارٹیکل پرابلم جو ہے وہ اس کیس میں جب پارٹیکل آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے تو اٹ ریڈیوسز ٹو ٹو سنگل پارٹیکل پرابلمس. ٹھیک. اسی کو ایکسٹینڈ کریں تو اگر آپ n نان انٹریکٹنگ پارٹیکلز لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے پاس پروڈکٹ آ جائے گا سنگل پارٹیکل ویو فنکشنز کا, اور انرجی کے اندر ٹرمز آ جائیں گی پارٹیکل 3, پارٹیکل 4, پارٹیکل 5 اینڈ سو آن ٹو n نمبر آف پارٹیکلس کے لیے وہ ٹرمز آپ کے پاس n ٹرمز آ جائیں گی انرجی کے لیے بھی, اور پروڈکٹ کی فارم آپ کے پاس وہ آ جائے گی. تو تب بھی اگر آپ کوئی بھی نمبر n لے لیں, کیپٹل N, وہ کوئی بھی نمبر ہو, 10 ہو سکتا ہے, 1000 ہو سکتا ہے, 10 to the 10 ہو سکتے ہیں پارٹیکل, جتنے بھی آپ لینا چاہیں, ان پرنسپل جو ویو فنکشن ہے وہ پروڈکٹ آف سنگل پارٹیکل ویو فنکشنس ہوگا, اور جو انرجی ہے وہ سم آف دا انرجیز ہوگی. اینڈ دس از ٹرو فار وین دا پارٹیکلز آر ناٹ انٹریکٹنگ ود ایچ ادر. اور اس وقت ہم نے جو کیس لیا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیکلز آر ڈسٹنگویشیبل. ایک پارٹیکل کو ہم نے پارٹیکل 1 کہا ہوا ہے, دوسرے کو پارٹیکل 2 کہا ہوا ہے. اب ہم یہ کوشچن کرتے ہیں, what happens, what is the wave function, what is the many particle wave function, if the particles are identical. Excuse me. تو یہ ہمارے سامنے اب کویشچن آ گیا. امپورٹنٹ کویشچن ہے. ابھی ہم نے ڈسٹنگوشر پارٹیکلس لیے ہوئے تھے اور وہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے تھے, تو ہم ویو فنکشنز کو اس طریقے سے لکھ سکے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم وہ جو ہم نے کہا تھا کہ پارٹیکلز ڈسٹنگویشبل ہیں, آئیڈینٹیکل نہیں ہیں, اب ہم کہتے ہیں کہ اگر پارٹیکلز آئیڈینٹیکل ہوں تو یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے اور جو ویو فنکشن ہم نے حاصل کیا ہے جو کہ یہ ویو فنکشن ہے وہ کیسے تبدیل ہو جاتا ہے, اس میں کیا ایکسکیوز می, اس میں کیا نئی جو ہے مطلب کیا اس کی فارم بنتی, کیا اسی طرح اس کو لکھا جا سکتا ہے یا کوئی ایڈیشنل کنسٹرینٹ بھی ہے, کوئی اور شرائط بھی ہیں جو اس کو پوری کرنی چاہیے. اچھا, ایک تو چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی کہ پارٹیکل آئیڈینٹیکل ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہیملٹونین میں ہم m1 اور m2 کو برابر کر دیں, m کہہ دیں, اور اینڈ سو فورتھ. تو ایک چیز جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے آئیڈینٹیکل پارٹیکل ہونے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو میجربل کوانٹٹیز ہیں جیسے کہ پروبیبلٹیز وغیرہ ہیں وہ سیم رزلٹ دینا چاہیے. وہ پارٹیکل 1 کی جگہ اگر ہم پارٹیکل 2 کو ریپلیس کر دیں یا پارٹیکل 2 کی جگہ ہم پارٹیکل 1 کو ریپلیس کر دیں, اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے ایکسچینج کرنا پارٹیکلس کا. تو ایکسچینج کریں اگر پارٹیکلس کو آئیڈینٹیکل ہیں تو ان کو اگر آپ آپس میں ان کی پوزیشن کو مثال کے طور پہ ایکسچینج کر دیں تو کوئی میجریبل افیکٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ان کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے, تو آپ کے جو فزیکل ریزلٹس ہیں وہ بھی تبدیل نہیں ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ ویو فنکشن میں بھی یہ چیز جو ہے ریفلیکٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ویو فنکشن سے ہی پھر ہم پروبیبلٹیز وغیرہ ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اس میں جو کانسیپٹ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس میں جب آئیڈینٹیکل پارٹیکلز ہونا تو ایک جو کنڈیشن آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ایک وی ڈیفائن کریں, اچھا وی ڈیفائن کریں, ہم اگر یہ ڈیفائن کریں کہ ایکسچینج آپریٹر یا پرمیٹیشن آپریٹر ہم ڈیفائن کریں جس کو ہم پی کہہ دیتے ہیں, اور وہ ویو فنکشن 1 اور 2 کو ایک نیا ویو فنکشن بنا دیتا ہے سائی 2 1. ٹھیک, یعنی کہ بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ جو بھی صرف پوزیشن ہی نہیں بلکہ کوئی اور کوانٹم نمبرز بھی جو اس پارٹیکل 1 کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور پارٹیکل 2 کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کو ہم نے ایکسچینج کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی اگر ویو فنکشن کے طور پہ آپ سوچیں تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو میں اگر اس طرح لکھ لوں P12 کہہ دیتا ہوں,
ایکسچینج کر رہے ہیں پارٹیکل 1 اینڈ 2 کو ان ٹرمز آف فار ایگزامپل اگر ہم آپ ویو فنکشن کی بات کریں تو P12 جو ہے جو آپریٹر ہے وہ کیا کرے گا کہ یہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس ویو فنکشن ہے سمجھ لیں کہ پارٹیکل ان اے پوٹینشیل ویل ہے، پارٹیکل 1 جو ہے N1 اسٹیٹ میں ہے، پارٹیکل 2 جو ہے N2 اسٹیٹ میں ہے، تو یہ ان کے پوزیشنز کو ایکسچینج کر دے گا، یعنی پارٹیکل 1 کو پارٹیکل 2 کو اسٹیٹ N1 میں کر دے گا، پارٹیکل 1 کو اسٹیٹ N2 میں کر دے گا. تو یہ بیسکلی مطلب اس کا یہ ہے. اس کو آپ شارٹ اس طرح کرتے ہیں، یا تو آپ پارٹیکل ایکسچینج کرنے ہیں تو یا تو کوانٹم نمبرز کو ایکسچینج کر دیں یا ان کی پوزیشن کو ایکسچینج کر لیں. اس کا مطلب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹیکل 1 جس انیشیل اسٹیٹ میں تھا، پارٹیکل 2 جس انیشیل اسٹیٹ میں تھا، جس کو ہم N1 اور N2 سے لیبل کر رہے ہیں، اب پارٹیکل 2 پارٹیکل 1 کی اسٹیٹ میں ہے اور پارٹیکل 1 پارٹیکل 2 کی اسٹیٹ میں. تو یہ ایکسچینج ہے. تو ایکسچینج کے جو آپریٹر ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ جب وہ اس ویو فنکشن پہ آپریٹ کرتا ہے، ویو فنکشن پہ آپریٹ کرتا ہے تو وہ ان پارٹیکل ان کو جو ہے وہ کر دیتا ہے، ان کے لیبلز یا اسٹیٹس کو انٹرچینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ پارٹیکلز آپس میں بالکل آئیڈینٹیکل ہیں، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ جو اسٹیٹ آپ کو حاصل ہوگی یہ ایکچولی جو اوریجنل اسٹیٹ تھی وہی ہونی چاہیے. تبھی آپ کے پاس جو میجریبل کوانٹیٹیز ہیں جس میں پرابیبلٹیز ہیں وہ چینج نہیں ہوں گی، کیونکہ پارٹیکل کو چینج کرنے کے بعد بھی کیونکہ یہ آئیڈینٹیکل ہیں اسٹیٹ آپ کی اسینشلی چینج نہیں ہوئی. مگر اس چیز میں ایک باریکی ہے جو کوانٹم میکینکس کے حوالے سے کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے کوانٹم میکینکس میں وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے اونلی اپ ٹو ہے گلوبل یا اوور آل فیز فیکٹر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی لیمڈا فیز فیکٹر ہو سکتا ہے. فیز فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس قسم کی کوانٹٹی ہو سکتی ہے آئی تھیٹا جسے آپ کہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی بھی ویو فنکشن کے ساتھ اگر آپ یہ اوور آل فیز ملٹیپلائی کر دیں تو وہ جب آپ ایبسولوٹ اسکوائر وغیرہ لیتے ہیں تو وہ فیز جو ہے وہ ایکسپونینشیل آئی تھیٹا ایکسپونینشیل مائنس آئی تھیٹا سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. ایبسولوٹ اسکوائر جب آپ کر رہے ہیں تو کمپلیکس نمبر یعنی کہ جب آپ زی ایبسولوٹ اسکوائر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے زی انٹو زی اسٹار. تو ادھر کمپلیکس نمبر آپ کا کیونکہ ایکسپونینشیل آئی تھیٹا ہے اور جب آپ پروبیبلٹی ڈینسٹی وغیرہ نکالیں گے تو آئی تھیٹا اسکوائرڈ ایبسولوٹ اسکوائر کریں گے تو یہ آئی تھیٹا آ جائے گا. اٹ ول بی ملٹیپلائی مائنس آئی تھیٹا اور یہ 1 آپ کو دے دے گا. تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی میجریبل افیکٹ نہیں ہے مگر اس کو شامل کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے صحیح معنوں میں یہ اسٹیٹ لکھنی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ڈیفائنڈ ہی ہے کوانٹم میکینکس میں اپ ٹو اے فیز فیکٹر. اور یہ فیز فیکٹر اس لحاظ سے پھر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اس وقت آئیڈینٹیکل پارٹیکلز ہونے کی وجہ سے 2 کنسٹرینٹ آ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹ جو ہے جب آپ ایکسچینج کرتے ہیں جو نئی اسٹیٹ آپ کے پاس بنتی ہے انڈر ایکسچینج وہ ایکچولی وہی اسٹیٹ ہے اپ ٹو اے فیز فیکٹر. ٹھیک ہے. اور دوسری جو کنسٹرینٹ آتی ہے یعنی ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایکسچینج آپریٹر جو ہے 2 دفعہ انیشل اسٹیٹ کے اوپر 2 پارٹیکل اسٹیٹ کے اوپر ایکٹ کرے تو آپ کو یعنی اس کو اس طرح لکھنا چاہیے یہ 2 دفعہ ایکٹ کرے تو پی اسکوائرڈ ہے P12 2 دفعہ ایکٹ کر رہا ہے تو پھر آپ کے پاس یو شوڈ گیٹ بیک دا اوریجنل اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے یو شوڈ گیٹ بیک دا اوریجنل اسٹیٹ 1 2. ٹھیک نا. کیونکہ جب 2 دفعہ ایکسچینج کریں گے تو واپس آپ وہیں آ جائیں گے جہاں پہ تھے. ایک دفعہ ایکسچینج کیا اور پھر دوبارہ ایکسچینج کیا تو آپ کے پاس جو انیشل اسٹیٹ تھی 2 پارٹیکل اسٹیٹ وہ واپس آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو یہ 2 کنسٹرینٹ ہیں. ایک تو یہ آپ کے پاس کنڈیشن آتی ہے اور یہ کنڈیشن آ جاتی ہے انڈر ایکسچینج. کیونکہ ہم ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں اس لیے ہم نے ایک ایکسچینج آپریٹر ڈیفائن کیا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئیڈینٹیکل پارٹیکل ہیں تو ایکسچینج کے اندر جو ہے فزیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ افیکٹ نہیں ہونے چاہیے، وہ سیم رہنی چاہیے. اچھا اب اگر اس کو آپ دیکھیں نا جب ہم نے یہ لکھا ہے تو ہم بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیمڈا اسکوائر جو ہے
یہاں پہ جب اس کو دو دفعہ آپریٹ کیا تو آپ کے پاس لیمڈا اسکویئرڈ اپ ٹو اے فیس فیکٹر بٹ اٹس لیمڈا اسکویئرڈ. اب لیمڈا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے دس امپلائز کہ لیمڈا اسکویئر جو ہے وہ پلس اینڈ مائنس ون ہے. جس کا مطلب یہ جو لیمڈا اسکویئرڈ ہے, اب اگر اس کو دیکھیں نا ادھر, تو یہ جو اکویژن آپ اگر غور سے اس کو دیکھیں تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور یہ رائٹ ہینڈ سائڈ, تو بیسکلی یہ آئیگن ویلیو اکویژن ہے فار دا ایکسچینج آپریٹر, اور آئیگن ویلیو جو ہے وہ لیمڈا ہے. تو لیمڈا جو آئیگن ویلیو ہے اس کے اوپر یہ کنڈیشن آ گئی کہ اس کے اوپر یہ کنڈیشن آ گئی کہ لیمڈا جو اسکویئر جو ہے وہ اکول ٹو ون ہے, اینڈ دس امپلائز لیمڈا جو ہے وہ پلس اینڈ مائنس ون ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر آپ نے وہی اسٹیٹ واپس حاصل کرنی ہے نا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس لیمڈا اسکویئر ہے یہ ون کے برابر ہونا چاہیے, اور لیمڈا اسکویئر اگر ون کے برابر ہے تو لیمڈا جو ہے وہ پلس اور مائنس ون ہوگا. ویسے ایکچولی کیونکہ یہ فیس فیکٹر کے برابر ہے تو اٹ کوڈ بی ماڈولو 2 پائے جو ہے یہ کوئی ویلیو بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس دو ہم لے رہے ہیں پلس اور مائنس ون. اس میں تھوڑی سی کچھ باریکیاں ہیں جس میں آئی ڈونٹ تھنک آئی شوڈ گو انٹو دیٹ. تو آپ کے بیسکلی یہ جو آئیگن ویلیوز آ گئیں, آئیگن ویلیوز آف دا ایکسچینج آپریٹر, تو اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جب آپ ایکسچینج آپریٹر کسی اسٹیٹ پہ آپریٹ کرتے ہیں تو وہ ایکسچینج کر دیتا ہے ٹو پارٹیکلس کو, اور وہ جو ٹو پارٹیکل کے ایکسچینج کرنے سے جو اسٹیٹ آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ یا تو پلس سائن کے ساتھ آئے گی یا مائنس سائن کے ساتھ آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو P12 ہے آپریٹر جب اسٹیٹ ایک اسٹیٹ پہ ایکٹ کرتا ہے جس کو ہم ایس کہہ دیتے ہیں, پلس والی جو اسٹیٹ ہے, تو آپ کے پاس جو رزلٹ ہوگا یہ ون والا جو ہے یہ آ جائے گا, پلس ون والا. اینڈ سیکنڈ آپشن از تو ٹو کیسز, اینڈ P12 جو ہے جب اس کو ہم اینٹی سیمیٹرک کہہ دیتے ہیں, 1 2 ایک سیمیٹرک اسٹیٹ ہے, اور دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ یو گیٹ the same state up to this phase factor plus and minus 1. So this is called symmetric under exchange. یہ وہ state ہے جو کہ symmetric under exchange ہے, and this is called anti-symmetric under exchange. تو اس کا مطلب یہ ہوا, باٹم لائن یہ ہے کہ آئیڈینٹیکل پارٹیکلس کے لیے جو اگر ہم اس وقت صرف کنسیڈر کر رہے ہیں مثال کے طور پہ ٹو پارٹیکل اسٹیٹس, تو ٹو پارٹیکل اسٹیٹس پہ یہ کنسٹرینٹ آ گئی اگر وہ ٹو پارٹیکل اسٹیٹ آئیڈینٹیکل ٹو پارٹیکلس کے لیے ہے تو وہ اسٹیٹس ایسی الاؤڈ اسٹیٹس ہیں, ایسے ویو فنکشنز الاؤڈ ہیں جو کہ ایدر سیمیٹرک انڈر ایکسچینج ہو یا اینٹی سیمیٹرک انڈر ایکسچینج ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دو الاؤڈ ہیں جو ٹو پارٹیکل ویو فنکشنز فار آئیڈینٹیکل پارٹیکلس, یا تو وہ اس کلاس میں فال کریں گے یا اس قسم کے ہوں گے, یعنی کہ سیمیٹرک ہوں گے یا اینٹی سیمیٹرک ہوں گے. سیمیٹرک ہوں گے تو وہ یہ کنڈیشن سیٹسفائی کریں گے, اینٹی سیمیٹرک ہے تو وہ یہ کنڈیشن سیٹسفائی کریں گے. چلیں اب دیکھتے ہیں ایگزامپل کے طور پر کہ یہ کس قسم کے جو ہیں سیمیٹرک ہوتے ہیں اور کس قسم کے اینٹی سیمیٹرک ہوتے ہیں. سیمیٹرک ویو فنکشنز کی ایک سمپل ایگزامپل جو ہے وہ یہ بن جاتی ہے کہ پارٹیکل 1 اور پارٹیکل 2 سیم اسٹیٹ میں. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹو پارٹیکل ویو فنکشن ہے یہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے, کیونکہ اگر ہم اس پر اگر میں اپلائی کروں P12 کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ P12 میں آپریٹ کر رہا ہوں آن دس ویو فنکشن میں آپریٹ کر رہا ہوں آن دس ٹو پارٹیکل ویو فنکشن,
تو اب ہوگا کہ یہ کیا کرے گا، یہ پلس سائن دے گا ایک تو، یا یہ جو پلس سائن ہے ادھر پلس سائن دے دے گا، تو ادھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، +1 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اور ان کے ایکسچینج کر دے گا ان کو، پارٹیکل 1 اور پارٹیکل 2 کو. تو الفا جو ہے وہ پارٹیکل 2 لکھ لیں اور پارٹیکل 1. بٹ دس از اگین دا سیم اسٹیٹ، یہی وہی اسٹیٹ ہے جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، یعنی کہ یہ اور یہ جو ہے وہ سیم اسٹیٹ ہے، کیونکہ اس کو ہم دوبارہ لکھ سکتے ہیں ایز، کیونکہ پروڈکٹ ہے سائی الفا 1 سائی الفا 2، تو یو گیٹ بیک دا سیم اسٹیٹ. تو اس لیے یہ والا جو کنڈیشن تھی، یہ والا 2 پارٹیکل ویو فنکشن یہ سیٹسفائی کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ویلڈ، یہ والا جو ہے یہ ایک ویلڈ سیمیٹرک ویو فنکشن ہے فار 2 پارٹیکلس. اسی طرح یہ پہلا اگزامپل ہو گئی. اسی طرح یو کین ایزلی چیک کہ ایک اور جو 2 پارٹیکل ویو فنکشن آپ کا سیمیٹرک ہو سکتا ہے، وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس 2 ڈفرینٹ اسٹیٹس میں پارٹیکلس ہیں، الفا بیٹا، وہ کوانٹم نمبرز ہیں جو ڈفرینٹ اسٹیٹس کو لیبل کر رہے ہیں، مگر اگر آپ نے بیچ میں پلس سائن لگایا ہے تو یہ جو سیمیٹرک کمبینیشن آپ نے بنایا ہے یہ الاؤڈ ہے. یعنی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایکسچینج آپریٹر آپریٹ کریں اور جو کہ انٹرچینج کرے گا 1 and 2 کو اس ویو فنکشن کے اندر، تو یو ول گیٹ دا سیم اسٹیٹ بیکاز ود اے پلس سائن، بیکاز دیر از اے پلس سائن ان دا مڈل. یہ تو ایزی ٹو چیک ہے. اچھا، اب اینٹی سیمیٹرک کا اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو وہ اسی قسم کا ہے، مگر اس میں بیچ میں مائنس سائن آ رہا ہے. تو دس از کالڈ این اینٹی سیمیٹرک لینئر کمبینیشن فار دا 2 پارٹیکل اسٹیٹس. تو اس میں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایکسچینج کریں 1 and 2 کو ایکسچینج کریں گے تو آپ کے پاس مائنس سائن ایک باہر آ جائے گا اور آپ کو واپس یہی اسٹیٹ مل جائے گی. یہ اسٹیٹ دوبارہ مل جائے گی. 1 and 2 کو چینج کریں، ایک مائنس کامن لینا پڑے گا تاکہ پھر دوبارہ آرڈر وہی بن جائے جو اوریجنلی اسٹیٹ میں تھا. تو یہ اینٹی سیمیٹرک کی اگزامپل ہے. اور اس کو جو ہے ہم اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. دس از وی کین آلسو رائٹ اٹ ان دس فارم، ان دا فارم آف اے ڈیٹرمنٹ. یعنی جو پہلی رو ہے وہ پارٹیکل 1 کو ظاہر کر رہی ہے، اور جو پہلا کالم ہے وہ فرسٹ اسٹیٹ الفا کے لیے ہے. تو کالمز جو ہیں وہ اسٹیٹس کے لیے ہیں، اور میں وہ اسٹیٹس ہیں، اور روز میں جو ہے نا وہ پارٹیکلز ہیں. یہاں صرف 2 ہی ہیں، تو یہ جو آپ کے پاس ڈٹرمننٹ بنا یہ 2x2 ڈٹرمننٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایگزامپل ہے جس سے کہا جاتا ہے سلیٹڈ ڈٹرمننٹ. دس از واٹ از کالڈ، دس از دا سمپلسٹ ایگزامپل آف دا سلیٹڈ ڈٹرمننٹ. یہ جان سلیٹر کنڈینس میٹر فزسسٹ تھا جس نے یہ سب سے پہلے جو ہے یہ مینی پارٹیکل اسٹیٹ فار دیز اینٹی سیمیٹرک مینی پارٹیکل اسٹیٹ کنسٹرکٹ کی تھی. اچھا، اسی چیز کو پھر اگر ہم اسی طرح سیمیٹرک اور اینٹی سیمیٹرک کمبینیشنز اگر ہم بنانا چاہیں نا، تو آپ دیکھیں گے 3 پارٹیکلس کے لیے جب ہم لکھیں گے نا، آئی ول لیو اٹ یو ایز گو بیک ٹو یور کوانٹم میکینکس بکس جو آپ نے پہلے پڑھی ہیں، اور اس میں آئیڈینٹیکل پارٹیکل کا سیکشن پڑھیں. تو جب آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ 3 پارٹیکلس پہ چلیں، ابھی تک تو ہم نے 2 پارٹیکلس کو لیا تھا نا، اور 2 پارٹیکلس کے لیے ہم نے بیسکلی ایگزاسٹ کر دیا. 2 پارٹیکلس کے لیے یہی سچویشن ہو سکتی تھی، یعنی سیمیٹرک اور اینٹی سیمیٹرک جو اسٹیٹس ہم نے لکھی ہیں. اب ہم جو ہے 3 پارٹیکلس کو اگر ہم کی بات کریں، 3 پارٹیکلس پہ چلے جائیں، جسٹ ٹو شو یو کہ جو یہ نمبر آف پارٹیکل بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ جو آپ کا ویو فنکشن ہے اٹ بیکمس مور اینڈ مور کمپلیکیٹڈ. مثلا اگر 3 پارٹیکل کے لیے آپ سیمیٹرک ویو فنکشن لکھنا چاہیں، یعنی کہ جو سیمیٹرک سے مراد یہ ہے کہ جو یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرے،
اور اینٹی سمیٹرک وہ ہے جو یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرے. اب ادھر 2 پارٹیکلس کے لیے تھا, اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا 3 پارٹیکلس. 3 پارٹیکلس کا مطلب یہ ہے پہ جب ایکسچینج آپریٹر آپریٹ کریں تو اینی 2 پارٹیکلز آپ ایکسچینج کریں تو آپ کے پاس جو ہے جو ویو فنکشن آپ کو حاصل ہو وہ سمیٹرک ہونا چاہیے, پلس سائن کے ساتھ آنا چاہیے. تو یہ اگر آپ کریں نا تو نمبر آف جو پرمیٹیشنز ہیں وہ 3 فیکٹوریل ہے نا, تو 6 بن جاتا ہے, 1/√ آف n فیکٹوریل اس میں آتا ہے. تو یہ بیسکلی آپ چیک کر سکتے ہیں بعد میں کسی ٹائم, یہ نارملائزیشن کوفیشنٹ. تو یہ اگر آپ سمیٹرکلی لکھنا چاہیں نا تو یہ آپ الفا بیٹا گیما یہ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں کو لیبل کر رہے ہیں الفا بیٹا گیما. تو جب آپ یہ تمام ڈفرینٹ کمبینیشنس لکھیں جن میں جو ہے آپ 2 پارٹیکلس کو انٹرچینج کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ 3 پارٹیکل کے لیے آپ کے پاس 6 ٹرمز آئیں گی, کیونکہ 3 ہے چوز 2 کو آپ انٹرچینج کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کے پاس اس فارم میں آپ یہ نمبر آف جو پرمیٹیشنز ہیں وہ اتنی بن جاتی. اسی طرح آپ اور ٹرمز لکھ سکتے ہیں, بس 6 ٹرمز بن جائیں گی جو پرمیٹیشنز ہیں آپ کے پاس الفا 2 سائی بیٹا 3. ایک دفعہ میں صرف اس لیے ایکسپلیسٹلی لکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ٹرمز کیا ہیں, اور اگر آپ ان کو بیٹھ کر ان پر پرمیٹیشن آپریٹر لگائیں جو کہ ایکسچینج کرے یعنی 2 پارٹیکلس کا, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کیس کے اندر آپ کے پاس یہ جو ہے یہ سمیٹرک لینئر کمبینیشنز بن رہی ہیں سنگل پارٹیکل اسٹیٹ کی. تو یہ ایک ویلڈ سمیٹرک ویو فنکشن ہے. اور فائنلی سائی الفا 1 سائی گیما 2 سائی بیٹا 3. تو یہ آپ کے سمیٹرک ویو فنکشن کے لیے. اسی طرح اگر آپ اینٹی سمیٹرک لکھنا چاہیں نا تو جہاں پہ آپ کے پاس بیچ میں اینٹی سمیٹرک کا لکھنا چاہیں تو وہ بھی آسان ہے, چلیں لکھ لیتے ہیں. اچھا جی, تو اس کو اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ اینٹی سمیٹرک اگر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ بیچ میں مائنس سائنس ڈالنے پڑیں گے, وہ اینٹی سمیٹرک تبھی بنے گا. اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے یہ ڈٹرمن کرنے کا, جس کا بھی میں ذکر کرنے لگا ہوں. تو یہاں مائنس سائنز آ گئے, یہ آپ کا اینٹی سمیٹرک بن گیا ہے. اور اگر سلیٹڈ ڈٹرمنٹ کی فارم میں لکھیں نا تو زیادہ کنوینئنٹ ہے. سلیٹڈ ڈٹرمنٹ جو بن جاتا ہے وہ میں نے جس طرح کہا کہ جو روز ہیں وہ اسٹیٹس کو ظاہر کرتی ہیں, الفا اسٹیٹ سائی الفا 2 سائی الفا 3 یہ پہلی رو ہے, اور جو کالمز ہیں نا وہ پارٹیکلس کو ریپرزینٹ ہے. یہاں پہ اب دوسری رو میں بیٹا اسٹیٹ آ جائے گی اینڈ ول بی پارٹیکل 1 سائی بیٹا 2 سائی بیٹا 3 اور جہاں سائی گیما 1 سائی گیما 2 سائی گیما 3. تو یہ آپ کے پاس یہ اوپر میں نے لکھا ہوا ہے نا جو یہ تھا یہ والا گیون ہے نا, اسی اگر ڈٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کریں نا تو آپ کو یہ مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 پارٹیکل اگر آپ نے لکھنا ہے نا تو آپ کے پاس 3/3 ڈٹرمنٹ بن جاتا ہے اگر آپ نے اینٹی سمیٹرک ویو فنکشن حاصل کرنا ہے. اسی طرح آپ نے n پارٹیکل اگر آپ لے رہے ہیں, جس طرح ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ 10⁻20 ایووگاڈروز نمبر ہیں, تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا 10⁻23 × 10⁻23 کا ڈٹرمنٹ بن جاتا ہے, وچ از ہیوج ڈٹرمنٹ. اگر آپ اسٹیٹ فنکشن بھی لکھنا چاہتے ہیں نا تو اٹس
it's quite a mess. اچھا تو یہ مسائل کچھ نہ کچھ یہ واضح ہو رہے ہیں کہ اگر آپ نے ویو فنکشنز کو لے کے چلنا ہے تو وہ بیسکلی اینٹی سمیٹرک جو ویو فنکشنز ہیں وہ اس قسم کے ڈٹرمننٹس ہیں اینڈ دے بیکم ویری لارج ڈٹرمننٹس اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل دیم. ڈٹرمننٹس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے اینٹی سمیٹرک کے لیے, یا اس والے کو ہم پرماننٹ کہتے ہیں, اس کو بھی ہم ڈٹرمننٹ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں لیکن جہاں مائنس سائنز آ رہے تھے وہ بھی پلس ہو جاتے ہیں نا. تو یہ ویو فنکشنز جو ہیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ ویو فنکشنز بن جاتے ہیں, ان کو لے کے کیلکولیٹ کرنا اچھا خاصا ڈیفیکلٹ ہے. تو اس لیے جو ایلیمنٹری کوانٹم میکینکس میں ہم ویو فنکشنز کو لے کے چلتے ہیں, ان کے ایولیوشن سے ہم ڈفرینٹ پرابیبلٹیز اینڈ ایکسپیکٹیشن ویلیوز وغیرہ ڈٹرمن کرتے ہیں. تو وہاں پہ کیونکہ آپ کے ویو فنکشنز اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتے, سنگل پارٹیکل سے آپ عام طور سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ 2 پارٹیکلز ہو جائیں گے, تو وہ آپ مینیج کر سکتے ہیں. مگر اف یو ڈیلنگ ود اے ویری لارج نمبر آف پارٹیکلس دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل دوز. اچھا, دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے, اور جو ان کو بہت یوزفل بناتی ہے یہ سمیٹرک اور اینٹی سمیٹرک کا, وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس انٹیگرل اسپن والے پارٹیکلز ہیں جو بوزونز کہلاتے ہیں. تو بوزونز جو ہیں وہ ان کے ویو فنکشنز جو ہیں وہ سمیٹرک انڈر ایکسچینج آف اینی 2 پارٹیکلز ہونے چاہیے, اور جو فرمیونز کے ویو فنکشنز ہیں وہ اینٹی سمیٹرک انڈر ایکسچینج آف اینی 2 پارٹیکلز ہوں. تو اس کا مطلب جو ہم نے اوپر سمیٹرک اور اینٹی سمیٹرک ویو فنکشنز بتایا ہے اور ایکسچینج کے حوالے سے ان کی ہم نے ڈسکس کیا ہے, تو اگر آپ کے پاس آئیڈینٹیکل فرمیونز ہیں تو ان کا ویو فنکشن جو ہے نا وہ اینٹی سمیٹرک انڈر ایکسچینج آف اینی 2 پارٹیکلز ہونا چاہیے, اور جو آپ کے پاس اگر آئیڈینٹیکل بوزون ہیں تو وہ سمیٹرک انڈر ایکسچینج ہونا چاہیے. تو جو فرمیونز ہیں ان کے لیے اس قسم کا سلیٹر ڈٹرمننٹ ہوگا, اور بوزونز کے لیے اس قسم کا سلیٹر ڈٹرمننٹ ہوگا ڈپینڈنگ آن دا نمبر آف آئیڈینٹیکل پارٹیکلس اینڈ آئیڈینٹیکل فرمیونز یو ہیو. اور جو بوزونز ہیں ان کے لیے اس قسم کا وہ جو ہے ویو فنکشن ہوگا. تو انٹیگرل اسپن والے جو پارٹیکلز ہیں وہ ان کا سمیٹرک انڈر ایکسچینج ہوتا ہے. تو بیسکلی بوزونز اور فرمیونز کو ڈسٹنگوش کرتا ہے ان کا جو ویو فنکشن, آئیڈینٹیکل بوزونز اور آئیڈینٹیکل فرمیونز کا جو ان کی پراپرٹیز کو جو ڈسٹنگوش کرتا ہے وہ اسینشلی ان کا ویو فنکشن ہے کہ ایک کا سمیٹرک انڈر ایکسچینج ہے اور ایک کا اینٹی سمیٹرک انڈر ایکسچینج ہے. اور اس چیز سے اب یہ بھی چیز آپ کو سامنے آ رہی ہے کہ اگر یہ ہم سمپل کیس لیں اور یہ آپ کے پاس 2 فرمیونز ہیں سچ ایز 2 الیکٹرانس, تو جس آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرانس فرمیونز ہیں, تو ان کا جو ویو فنکشن ہے 2 آئیڈینٹیکل الیکٹرانس کا وہ اس قسم کا ویو فنکشن الاؤڈ ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں الفا اور بیٹا کو سیم کر دیں تو یہ دونوں ٹرمز ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گی, اور جو آپ کا 2 الیکٹران ویو فنکشن ہے وہ 0 ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک مینیفیسٹیشن ہے, یہ بھی چیز جو ہے وہ پالی ایکسکلوژن پرنسپل ہی کو ظاہر کر رہی ہے کہ 2 الیکٹرانز اور جنرلی 2 فرمیونز ایک اسٹیٹ میں نہیں ہو سکتے. ایمپلیٹیوڈ ٹو بی ان دا سیم اسٹیٹ, کیونکہ یہ جو ویو فنکشن ہے یہ پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ دیتا ہے, تو پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ٹو بی ان دا سیم اسٹیٹ از 0. تو وہ کنسسٹنسی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو پالی ایکسکلوژن پرنسپل وغیرہ بھی وہاں سے رائز کرتا ہے. اور یہ جو پرنسپل ہے اس کو جو ہے یہ اسپن اسٹیٹسٹکس تھیورم بھی کہا جاتا ہے. یہ جو اینٹی سمیٹرائزیشن اور سمیٹرائزیشن ریکوائرمنٹ ہے نا, اسے اسپن اسٹیٹسٹکس تھیورم بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ اسپن اگر انٹیگرل اسپن ہے اور وہ بوزونز ہیں تو ان کا ویو فنکشن پہ ایک خاص کنسٹرینٹ ہے کہ وہ سمیٹرک انڈر ایکسچینج ہے, اور اگر ہاف انٹیگرل اسپن والے پارٹیکلز ہیں جو کہ فرمیونز ہیں تو ان کے ویو فنکشن پہ ایک اور کنسٹرینٹ ہے کہ وہ اینٹی سمیٹرک انڈر ایکسچینج ہے. تو یہ جو ہے یہ اسپن اسٹیٹسٹکس تھیورم بھی کہلاتا ہے. اینی وے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم ایزیوم میں کر رہا تھا کہ کلاسیکل ایلیمنٹری کوانٹم میکینکس میں آپ لوگوں نے یہ دیکھی ہوں گے, اگر نہیں تو پلیز ریڈ دا سیکشنز آف وہ جو سیکشنز ہیں کوانٹم میکینکس کی ٹیکسٹ بک کے, اس کو آپ پڑھ لیں دوبارہ سے تاکہ یہ چیز دوبارہ سے آپ کو ایک طرح سے ریفریش ہو جائے. تو ابھی میں نے تھوڑا سا بالکل آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ آئیڈینٹیکل پارٹیکلس اگر ہیں ویدر دے فرمیونز اور بوزونز, تو ان کے جو ویو فنکشنز ہیں
مینی پارٹیکل ویو فنکشن، وہ ان پہ کچھ کنسٹرینٹس ہیں اور وہ میں نے کنسٹرینٹس آپ کے سامنے رکھ دی. اس کا مطلب ہے کہ جب مینی پارٹیکل ویو فنکشن لکھیں گے تو ان میں یہ چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ مینی پارٹیکل ویو فنکشن جو ہیں وہ یا تو سیمیٹرک ہوں یا اینٹی سیمیٹرک ہوں، ڈپینڈنگ آن ویدر دا آئیڈینٹیکل پارٹیکلز آف بوزونز آف فرمیونس. اور اس سے بھی آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ اب یہ 2 پارٹیکلس کے لیے تو چلیں سمپل ہے، یا 3 پارٹیکلس کے لیے بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں جس میں اس قسم کی فارم بن رہی ہے. تو سمپل جو ہے سلیٹر ڈٹرمننٹ جو ہے وہ بھی بڑا سمپل سا ہے. بٹ ایز یو موو آن ٹو سسٹمز ود لارج نمبر آف آئیڈینٹیکل پارٹیکلس ویدر بوزونز اور فرمیونس، دین دس بیکم ویری انویلڈلی. اس کو بڑا مشکل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ گزارا کرنا اور اس کو لے کے آگے چلنا. تو اس لیے پھر ہمیں جو ہے وہ سیکنڈ کوانٹائزیشن فارملزم کی ضرورت پڑے گی. تو یہ جو چیز تھی یہ کہ وائی از فرسٹ کوانٹائزیشن ناٹ گڈ انف، تو یہ چیز یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جو مینی پارٹیکل ویو فنکشنز ہیں ان پہ یہ کنسٹرینٹس ہیں، اور اس کی وجہ سے مینی پارٹیکل ویو فنکشن جو ہیں بیکم ویری کمپلیکیٹڈ، کہ وہ کنسٹرینٹ سیٹسفائی کرنے کے لیے جب آپ ویو فنکشنز لکھتے ہیں تو وہ کافی کمپلیکیٹڈ قسم کے ویو فنکشن بن جاتے ہیں. اگرچہ پارٹیکلز آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے اور ان کی پروڈکٹ کی فارم میں لکھ رہے ہیں آپ، لیکن یہ کنسٹرینٹ سیٹسفائی کرنا کہ وہ سیمیٹرک ہیں اور یا اینٹی سیمیٹرک ہیں، تو وہ آپ کو پھر لینئر کمبینیشنز لینے پڑتے ہیں تاکہ وہ سیمیٹرائزیشن اور اینٹی سیمیٹرائزیشن ریکوائرمنٹ سیٹسفائی ہوں. اور اس لحاظ سے یہ پھر ویو فنکشنز جو ہیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ بن جاتے ہیں، اور ان کو لے کے آگے کیلکولیشن کرنا جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر ہم جو فارملزم اور سیکنڈ کوانٹائزیشن کو ہم انٹروڈیوس کریں گے. تو اسینشلی میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی پہلے لیکچر میں میں نے یہ 2 کویسچنز جو ہیں یہ آنسر کر دی ہیں کہ کیوں سیکنڈ کوانٹائزیشن کی ضرورت ہے. اس کا مطلب فرسٹ کوانٹائزیشن تو نہیں چل رہی، اٹس ناٹ ویری کنوینئنٹ. تو کوئی اور فارملزم جو کہ کنوینئنٹ ہو تو وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ جو فارملزم ہے وہ سیکنڈ کوانٹائزیشن کا ہے. اور اگلے لیکچر میں ہمیں یہ چیز بھی واضح ہوگی کہ اس میں کیا خاص چیز ہے جو کہ ہمارے لیے مینی آئیڈینٹیکل پارٹیکلس کے جو ویو فنکشنز ہیں یا جو کیلکولیشنز ہیں وہ سمپلیفائی ہو جاتی ہیں. تو آج ہم ادھر روکتے ہیں اور یہاں سے پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے بڑھیں گے. صرف یہ چیز بتا دوں کہ میں جو ہے پر ویک جو ہے وہ 2 لیکچرز آن ایوریج اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پہ. اس کے لنکس آپ کو ٹیمز میں بھیج دیا کروں گا. اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہر ویک ایک ڈسکشن سیشن بھی رکھ لیں گے، جس فاسٹ کویشچن آنسر ڈسکشن سیشن. تب آپ وہ ویڈیو لیکچرز ایک دفعہ دیکھ لیں اور اس سے متعلق کوئی سوالات آپ کے ہوئے تو اس ڈسکشن سیشن کے اندر ہم ان کو ٹیک اپ کر لیں گے. اس سلسلے میں ٹیمز پہ آپ لوگوں کو میسج بھیج دوں گا، تو مجھے بتا دیں کہ پھر کون سا ٹائم آپ لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہے ڈسکشن سیشن کے لیے. یہ جو جہاں تک ویڈیو لیکچرز کا تعلق ہے یہ تو اپنی کنوینئنس پہ آپ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، بٹ ٹرائی ٹو بی جو ہے ریگولر ان دس، کہ آپ لگاتار اس کو دیکھتے رہیں، ورنہ پھر یہ آپ مس آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے اور کچھ دیر کے بعد جب ہمارے اگلے لیکچرز آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے اور آپ وہ ڈسکشن سیشنز میں کوئی خاص کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے اور اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو ان ڈسکشن سیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ خود اس لیکچرز یو گو تھرو دیز لیکچرز، اور پھر جہاں پہ آپ کو کنفیوژن یا کوئی کویسچنز ہوں وہ پھر آپ جو ہیں ڈسکشن سیشنز میں ہم ان کو ڈسکس کر لیں. اوکے، اب ٹیک کیئر آف یور سیلفس. خدا حافظ.